السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک بالخصوص روزہ اور تراویح کے مسائل جاننے کے لیے اپنے قریبی علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ بسا اوقات کسی بات کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کو معمولی سمجھتے ہوئے کر ڈالتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت بڑی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور گناہ گلے پڑ جاتا ہے۔ بالخصوص روزے کے مسائل میں غفلت برتی جاتی ہے، اس لیے روزے کے احکام و مسائل کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ رمضان المبارک کی اہم عبادت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ جو بھی اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے وہ سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ بات کرتے ہیں ہم روزہ کے نیت کی۔ نیت کہتے ہیں دل کے قصد و ارادہ کو زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ روزہ کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کر لینا بہتر ہے، اور اگر رات کو نہ کی ہو تو دن کو بھی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے۔ نمبر 2، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر طے کرنے سے۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے۔ نمبر 4، عورت کو چھونے وغیرہ سے اگر انزال ہو جائے تو۔ نمبر 5، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ۔ نمبر 6، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں چلا جانا۔ بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں ہے۔ نمبر 7، بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 8، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لیا۔ نمبر 9، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ کر لیا، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 10 کیا ہے کہ جان بوجھ کر بغیر بھولے بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ اوپر جو 9 چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، اور یہ جو 10واں چیز ہے کہ اگر جان بوجھ کر صحبت کر لیا یا پھر جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ اور اس کی کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ورنہ 60 روزے
لگاتار کنٹینیو، بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اگر روزہ کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلانا چاہیے۔ آج کل شرعی غلام یا باندی کہیں نہیں ملتی، اس لیے آخری 2 صورتیں یعنی 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا چاہیے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا بھی روزہ میں مکروہ ہے۔ نمبر 2، تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا۔ نمبر 3، فسد کرانا یعنی کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 4، غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے، روزہ میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، روزہ میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ چیزیں سنیے جن سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، مسواک کرنا۔ نمبر 2، سر یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ نمبر 3، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا۔ نمبر 4، خوشبو سونگھنا۔ نمبر 5، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا۔ نمبر 6، کسی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگوانا۔ نمبر 7، بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 8، حلق میں پانی ڈالنا یا قصدن چلا جانا۔ نمبر 10، خود بخود قے آ جانا۔ نمبر 11، سوتے ہوئے احتلام یعنی غسل کی حاجت ہو جانا۔ نمبر 12، دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزہ میں کوئی خلل نہیں آیا۔ نمبر 13، اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزہ کی نیت کر لی تو روزہ میں خلل نہیں آیا۔ اب سنیے وہ عذر جس سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، رمضان کے بعد اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 2، جو عورت حمل سے ہو اور روزہ میں بچہ کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ نمبر 3، جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ سے بچہ کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، پھر قضا کرے۔ نمبر 4، مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے۔ اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ نمبر 5، بحالت روزہ، روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو اس روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، اور اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت واپس آ گیا جبکہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہو، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو اس پر لازم ہے کہ روزہ کی نیت کر لے۔ نمبر 6، کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لے۔ نمبر 7، کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار، ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز بلکہ واجب ہے، اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔
نمبر 8، عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا احترام کریں، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ پھریں۔ روزہ کی قضا کیا ہے سنیے۔ کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہے یعنی وہ عذر ختم ہو جائے تو جلد روزے کو ادا کر لینا چاہیے۔ زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے کہ متواتر یعنی کنٹینیو رکھے یا ایک دو دو کر کے رکھے۔ نمبر 2، اگر مسافر سفر سے لوٹنے کے بعد یا مریض تندرست ہونے کے بعد اتنا وقت نہ پائے کہ جس میں قضا شدہ روزے ادا کرے تو قضا اس کے ذمہ لازم نہیں۔ سفر سے لوٹنے اور بیماری سے تندرست ہونے کے بعد جتنے دن ملے اتنے ہی کی قضا لازم ہوگی۔ سحری کیا ہے یہ سنیے۔ روزہ دار کو آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ سحری سے فارغ ہو کر روزہ کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، اور زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے تو اچھا ہے۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ افطاری، آفتاب کے غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جب ابر وغیرہ کی وجہ سے اشتباہ ہو یعنی موسم صاف نہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے، اور 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنا چاہیے۔ کھجور اور خرما سے افطار کرنا افضل ہے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں۔ افطار کے وقت یہ دعا مسنون ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ تراویح کے احکام۔ رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2، تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے۔ محلہ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو گئی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہا، اور اگر محلہ ہی میں جماعت نہ ہوئی تو سب کے سب ترک سنت کے لیے گنہگار ہوں گے۔ نمبر 3، تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے۔ کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے یا ملے مگر سنانے والے پر اجرت و معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کریں۔ اجرت دے کر قرآن نہ سنیں، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا حرام ہے۔ نمبر 4، اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت پڑھ چکا ہے، اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھنا درست نہیں۔ نمبر 5، جس شخص کی 2-4 رکعت تراویح رہ گئی ہو تو جب امام وتر کی جماعت کرائے اس کو بھی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، اپنی باقی ماندہ تراویح بعد میں پوری کرے۔ نمبر 6، قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا نہ مقتدی کو۔ جمہور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ اعتکاف کے احکام۔ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہے اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پیشاب پاخانہ کی ضرورت یا غسل واجب اور وضو کی ضرورت، تو مسجد سے باہر نہ جائے۔ نمبر 2، رمضان کے عشرہ اخیر میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔
یعنی اگر بڑے شہروں کے محلہ میں اور چھوٹے دیہات کی پوری بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے اوپر ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور کوئی ایک بھی محلہ میں اعتکاف کرے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، بالکل خاموش رہنا اعتکاف میں ضروری نہیں بلکہ مکروہ ہے، البتہ نیک کلام کرنا اور لڑائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، اعتکاف میں کوئی خاص بات، کوئی خاص عبادت شرط نہیں، نماز، تلاوت یا دین کی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا یا جو عبادت دل چاہے کرتا رہے۔ نمبر 5، جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے اندازہ کر کے ایسے وقت مسجد سے نکلے جس میں وہاں پہنچ کر سنتیں ادا کرنے کے بعد خطبہ سن سکے۔ اگر کچھ زیادہ دیر جامع مسجد میں لگ جائے جب بھی اعتکاف میں خلل نہیں آتا۔ نمبر 6، اگر بلا ضرورت طبعی شرعی تھوڑی دیر کو بھی مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، خواہ جان بوجھ کر یا بھول کر باہر نکلے، اس صورت میں اعتکاف کی قضا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اگر آخر عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو تو 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر ہو۔ نمبر 8، غسل جمعہ یا محض ٹھنڈک کے لیے غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کو جائز نہیں۔ شب قدر کے احکام، چونکہ اس امت کی عمریں بنسبت پہلی امتوں کے چھوٹی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک رات ایسی مقرر فرما دی ہے کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ اس کی تلاش میں کوشش کریں اور ثواب بے حساب پائیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ احتمال ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب اور 27ویں شب میں سب سے زیادہ احتمال ہے۔ ان راتوں میں بہت محنت سے عبادت اور توبہ و استغفار اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر تمام رات جاگنے کی طاقت یا فرصت نہ ہو تو جس قدر ہو سکے جاگے اور نفل نماز یا تلاوت قرآن یا ذکر و تسبیح میں مشغول رہے، اور کچھ نہ ہو سکے تو عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ بھی رات بھر جاگنے کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ ان راتوں کو صرف جلسوں تقریروں میں صرف کر کے سو جانا بڑی محرومی ہے۔ تقریریں ہر رات ہو سکتی ہے، عبادت کا یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ البتہ جو لوگ رات بھر عبادت میں جاگنے کی ہمت کریں وہ شروع میں کچھ وعظ سن لیں، پھر نوافل اور دعا میں لگ جائیں تو درست ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق روزہ رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔